ریس کے دور میں بھی ہمارے بزرگ نکلے باہر، ہم نے جد و جہد کی، ہم بولنے والے لوگ ہیں، ہم احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ہم ڈرپوک لوگ نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں یہ ہوگا، یہ اب بہت دیر نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے باہر نکلے گی اور اس ظلم کو ختم کرے گی۔ دیکھیں یہ چھوٹی باتیں، یہ غیر اہم باتیں ہیں۔ دیکھیں یہ غیر اہم بات ہے، میرے لیے اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ہمیں کوئی یہ خیال ہے کہ وہ عدالت کے فیصلوں کی وجہ سے رہا ہوں گے۔ یہ بالکل ظلم کا نظام ہے۔ اس وقت ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جھوٹا بنایا جاتا ہے، اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں کوئی کرنل میجر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کر جو مرضی سزا دے دیں، اور اس کے بعد جہاں ہم نے جانا تھا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں یہ لوگ بھر رہے ہیں، 17 جج ہاتھ سے پکڑ کے وہاں بٹھائیں گے، جن کا کام صرف یہ ہوگا کہ جو ظلم کے اشارے ہیں ان کے مطابق کام کیا جائے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں امریکی صدور جو ہے وہ امریکہ کے صدر ہوتے ہیں، وہ امریکہ کی پالیسیوں کو آگے چلاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ان کے صدر ہونے کے بعد کوئی فرق پڑتا ہے تو پڑے، لیکن ہمارا اس حوالے سے کوئی یہ نہیں ہے، ہم اس پہ تکیہ نہیں کر رہے کہ ضرور ایسا کچھ ہوگا، اور اس کی وجہ سے عمران خان اگر آزاد ہوں گے، اگر سینکڑوں اور لوگ، ہزاروں اور لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں وہ آزاد ہوں گے، تو اس لیے ہوں گے کہ آپ اور میں تحریک چلائیں گے۔ بالکل نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی انصاف نہیں دے رہی۔ دیکھیں عدلیہ کا ہدف عمران خان ہے، عمران خان کے وہ درپے ہیں، جب تک عمران خان کو انصاف نہیں ملتا، باقی دائیں بائیں کسی کو اگر وہ کچھ عرصے کے لیے باہر آنے دیتے ہیں تو کسی چیز کی یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی ڈیل ہے۔ اصل ان کا ہدف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے عمران خان۔ نہیں، دیکھیں ہم ضرور جو بھی عدالت ہوگی اس کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو قانون سازی کی گئی ہے، بظاہر قانون سازی، اس کے بعد جو سپریم کورٹ وجود میں آئے گا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتیں وجود میں آئیں گی، جو آئینی بینچ وجود میں آئیں گے، میں ان پہ اعتماد نہیں رکھتا، لیکن میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہوں گا۔ بالکل یہ اتحاد کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اصولوں پر میں سمجھتا ہوں میں مل کر جد و جہد کرنی ہے۔ جو اصول ہم سمجھتے ہیں ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے، یا کسی اور پارٹی کا ہے، ہم اس اصول کی سطح پہ ان کے ساتھ مل کر جد و جہد ضرور کریں گے۔ خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ فل کورٹ بلائیں، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، تو آپ کو بھی ان دو ججوں سے، اسپیسیفک جو دو جج ہیں منصور شاہ اور منیب اختر، ان سے کوئی امید ہے کہ یہ؟ دیکھیں ان جیسے اور بھی جج ہیں، ان دو ججوں کو اور مزید جو 5-6 جج تھے، ان کے اثر کو ہی تو ختم کرنے کے لیے انہوں نے 17 اور جج لگانے کی ٹھانی ہے کہ اتنے جج لگاؤ کہ جو حوصلے والا، ہمت والا جج ہے وہ ڈوب جائے اس ایک بڑی بھیڑ میں۔ تو یہی تو مقصد ہے 17 جج لگانے کا، ورنہ اگر ان کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں مزید جج لگاتے، میجسٹریٹ مزید لگاتے، ہائی کورٹ میں مزید جج لگاتے، سپریم کورٹ کو دگنا کرنا۔ دیکھیں بھارت کی آبادی 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب ہے، وہاں 33 جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ امریکہ کی آبادی 33 کروڑ ہے، وہاں 9 جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ ہمارے ایک ہی دن میں 17 سے 34 کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جو آزاد منش جج ہیں ان کو غیر اہم کر دیا جائے سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں جس حد تک ان کی صحت نے اجازت دی وہ دیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا شامل ہونا ضروری ہے۔ آپ میں موجود ہے نا، یہ احتجاج آپ نے کرنا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ احتجاج پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے، ہم تو صرف آپ کے سپورٹنگ ایک طرح سے اداکار ہوں گے، یا سپورٹنگ رول ہمارا ہوگا۔
دیکھیں عوام، آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اصل انقلاب جو ہے وہ لیڈروں کا محتاج نہیں ہوتا، عوام نکلتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کون سا لیڈر تھا؟ کالجوں کے بچے نکلے باہر، وہی لیڈر بن گئے، ایک دن میں نئے لیڈر بن گئے۔ تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ضرور وہاں ہوں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر جگہ ہم موجود ہوں گے، ہمارے MNA MPA ہم سب موجود ہوں گے، لیکن انقلاب صرف ہماری وجہ سے نہیں آئے گا، وہ تب آئے گا جب آپ اور آپ کے بچے باہر نکلیں گے۔ دیکھیں یہ تمام نظام جو دیکھیں پورا نظام میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ اس کی روح جو تھی آئین کی کہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان فاصلہ ہو، عدلیہ آزاد ہو، انتظامیہ سے دور ہو، اس روح کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یہی تو ہماری شکایت ہے، یہی تو وہ مدعا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو انتظامیہ کا محکوم بنا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔